بالله صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم. بسم اللہ جی، کسی بات کا آغاز کریں. کامران سر کوئی بات؟ بسم اللہ. مصرع ایک وہ اقبال کا پوچھنا تھا، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، تو یہ کیا ہے سر؟ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول ہاں؟ کر اگر نہ ہو تجھے اگر نہ ہو تجھے کر کہہ الجھن دوں. تو تجھے کھول کر کہہ دوں. اس میں دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ عام طور پہ الجھن کیا ہے یہی الجھن ہے کہ لوگ یا روح سمجھتے ہیں یا بدن سمجھتے ہیں. سر؟ اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ کمبینیشن ہے کوئی خالص کی علیحدہ چیز ہے؟ ایک جو ہے نا سوال بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وجود حضرت آدم، سر وجود حضرت انسان انسان نہ روح ہے نہ بدن، تو اس میں الجھن کیا ہے؟ اس پہلے مسلم نے کہا ہے کہ اگر نہ ہو اگر تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں. تو کھول کر کہہ دوں. میں کہا تھا یہی الجھن ہے نا کہ لوگ یا روح سمجھتے ہیں یعنی کہ انسانی شخصیت کو، یا وہ روح سے تعبیر کرتے ہیں یا بدن سے تعبیر کرتے ہیں. اس میں نا ایک چیز یہ دیکھیں جو سمجھنے سے پہلے بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جنرل نالج کا پلیٹ فارم جس میں نا ہم بلیک اینڈ وائٹ بتاتے ہیں کہ یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنرل نالج ہے کہ جس میں جنرل لوگ ظاہر ہے اسی میں انوالو رہتے ہیں اور اسی سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی ضروریات اسی سے ہی پوری ہو جاتی ہیں. لیکن ایک دائرہ جو ہے اس سے جدا بھی ہے، یعنی کہ ایک دائرہ اس سے ماورا ہے اور اس میں ہم گرے زونز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم مختلف رنگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں بلیک اینڈ وائٹ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ 2+2 4 والی کہانی جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس میں کچھ مزید عمیق حقیقتوں کے بارے میں گفتگو ہوتی. تو یہ سمے جو فرمایا گیا ہے کہ اگر نہ ہو الجھن، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ یہی بتایا گیا کہ انسان کے دو حصے ہیں، روح ہے اور بدن ہے. تو یا کچھ لوگ روح بدن دونوں کے قائل ہیں، یا صرف روح کے قائل ہیں، بدن کو وہ ایک سایہ سمجھتے ہیں، مایا سمجھتے ہیں، وہم سمجھتے ہیں، اور یہ پلیٹونک فلاسفی ہے. اور کچھ لوگ مادہ پرست لوگ ہیں جو کہ صرف وجود حضرت انسان کو صرف مادہ وجود سمجھتے ہیں، بدن سمجھتے ہیں. ایک جو تیسری حقیقت ہے اصل میں وہ یوں ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اصل میں انسان جو ہے نا اس کی جو شناخت ہے، اصل شناخت، وہ اصل میں نفس انسانی ہے. اور یہاں نفس سے مراد وہ نفس نہیں جو جن کو عام معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ہم تو عام معنوں میں نفس کو نیگیٹو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، نفس انی خواہش، نفس کا کہنا، نفس نے مجبور کیا، نہیں. اور جو نفس کی اصل حقیقت بات اس کی کر رہے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جو بدن ہے
یہ روح کی سواری ہے. اور روح بھی اصل میں سوار نہیں ہے, اصل میں روح بھی سواری ہے, اور روح جو ہے نفس کی سواری ہے. اور نفس انسانی جو ہے وہ اصل میں پہچان ہے انسان کی, وہ جس بھی اسٹیٹ میں ہے. اب دیکھیں اسی وجہ سے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. روح کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لی. روح ایک سواری ہے. آپ مثال طور پر اگر آپ کسی دوسرے بر اعظم میں تک سفر کرنا ہو تو ہوائی اڈے تک آپ زمینی سواری آپ استعمال کرتے ہیں, اور پھر جب آپ پلین میں سوار ہو جاتے ہیں اور پھر جب ٹیک آف ہو جاتا ہے تو یہ دوسری سواری ہوائی سواری آ گئی. آپ اس کو روح سمجھ لیں, یہ آپ کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم لے جائیں گے. لیکن وہ سوار انسان ہے, اور وہ جو انسان ہے وہ اصل میں نفس انسان ہے. یہاں پر جس نفس انسانی کی بات کی جاتی ہے وہ اصل میں ہے نفس مطمئنہ والے انسان, وہ انسان جو اپنے نفس کو پہچان چکے. تو جب نفس کے پیراڈائم میں ہم آتے ہیں تو پھر روح بھی جو ہے نا وہ بھی ایک شناختی ہے, وہ بھی ایک سواری ہے. کوئی اٹ سیلف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے دوالے ہم نے ہو جانے اور جس سے بدن سے استفادہ کرنا ہے بس. بدن کی طرح ٹول ہی ہے. ہاں ٹول ہے, بدن کی طرح ایک ٹول ہے. جو کہ دیکھیں وہ جو ہے میثاق آدم جو ہے, میثاق آدم نے بھی نفوس کو نکالا پشت آدم سے, نفوس کو نکالا, اور وہ لفظ ہے ما اشهدتهم فی انفسہم. پوری آیت کیا ہے جہاں فلست بربکم پوری آیت ہے, یعنی کہ ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. یہ روح کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. نفس کے لیے جسم اور روح کا تعلق ہونا بھی ضروری نہیں ہے, جس کو ہم زندگی کہتے ہیں ایک وقت میں. سوال کیا نہیں تو دیکھیں روح جو ہے جب بدن نہیں ہوتا تو روح ہوتی ہے, اور روح پہلے تھی جی, پھر بدن ہوا, پھر روح اور بدن کا تعامل ہوا, ان کا انٹریکشن ہوا, اور ایک وقت آتا ہے جب بدن جو ہے وہ بڑھاپے کا شکار ہو کر ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہو کر الٹیمیٹلی خاک سپرد خاک ہو جاتی ہے, اور روح پھر بھی رہتی ہے, اور یہی حال نفس کا ہے. ہمیشہ نفس کو اس عالم ناسوت میں ایکسرسائز کرنے کے لیے تو روح اور بدن دونوں کی ضرورت ہے, اور عالم ملکوت میں ایکسرسائز کرنے کے لیے اپنا آپ دکھانے کے لیے اس روح کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ سواریوں سے بے نیاز بھی تو ہے, کیونکہ نفس جو ہے وہ تو آپ یوں سمجھ لیں نفس اصل میں وہ جز ہے, اور جز کا لفظ تو اصل میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے صوفیاء نے ہمیشہ اس کو استعارات کی زبان استعمال کی ہوئی ہے کہ نفس وہ قطرہ ہے جو کلزم سے جدا ہوا, جو نفس سے کل سے جدا ہوا ہے. روح نہیں ہے, نہیں روح نہیں. کیونکہ نفس کی پہچان کے ساتھ رب کی پہچان مشروط ہے. روح تو ویکل ہے نا, اور جیسے جسم
اور جیسے جسم کو بطور وہیکل جو ہے استعمال کیا جائے. رول ہاں جیسے جسم کو جو ہے بطور وہیکل استعمال کیا. جسم کا وہیکل ذرا چھوٹے پیمانے کا ہے, محدود ہے, کم قوت والا ہے, اور روح کا گیجٹ جو ہے, روح کا ٹول زیادہ پاورفل ہے اور زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس نے بھی ایک جگہ پر جا کر جان چھوڑ دینی ہے, نفس مجرد حالت میں ہو جائے گا. تو یہ سمے ہے, یہ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف جو توجہ مبذول کرائی ہے, اصل میں تشریح کیے بغیر. روح نے کب جان چھوڑنی سر؟ ہیں روح نے کب جان چھوڑنی؟ روح جان چھوڑتی ہے نا, بڑی مستند حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے روز جو ہے موت کو بھی موت آئے گی. اس کے بعد پھر نفس, ہاں پھر فَرَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ نفس نفس یعنی کہ کسی بھی چیز سے جو ہے اصل میں روح کی علیحدگی کا نام ہوتا ہے نا موت. جسم سے جب جسم میں علیحدگی ہوئی تو یہ ایک موت ہے, اور پھر جب فائنل کنکلوژن کے بعد جب موت کو بھی موت آئے گی, وہ فرمایا حدیث میں نہیں بتایا کہ پھر موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا, وہ قرباش. تو خالدون جو ہے وہ تو اصل نفس مطمئنہ ہے, جو کہ یہ سند ہے نا کان بات. اور روح کے بارے میں تو صرف اتنا فرمایا گیا یسر الون کا روح قل روح من امر ربی, اس کے بعد نہیں بات کی. نفس کے بارے میں بڑی بات کی گئی ہے, نفس اللوامہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں, نفس امارہ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. پھر نفس مطمئنہ سے خطاب کیا جا رہا ہے, یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جس مطلب کیا ہوا, جنت میں نفس نے جانا ہے, ورنہ تو یہاں پر لفظ روح ہوتا ہے کہ جو قطرے کی جو پہچان ہے اصل میں نفس ہے. اصل میں چلیں یہ اشعار کی تشریح چھوڑیں, اقبالیات کو چھوڑیں, واصفیات کی بات کریں. ساڑھے چوتھے کیسے ہوا ہے سر, یہ جو مقام نفس ہے یہ مقام نور ہے.